रहमान الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو ایک سوال کے جواب میں ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو قبلے کے بارے میں معلوم نہ ہو تو وہ کیسے نماز ادا کرے۔ تو یاد رہے کہ نماز میں قبلے کی جانب رخ کرنا یہ نماز کی شرائط میں شامل ہے، اور جب کوئی شخص کسی بھی شرط یا رکن کے ادا کرنے پر قادر ہو تو وہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص وضو کر سکتا ہے، بغیر وضو کے نماز ادا کرتا ہے یا تیمم کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس لباس موجود ہو، اس کے باوجود وہ بغیر سطر ڈھانپنے کے نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کوئی شخص قیام کرنے پر قادر ہے، وہ بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز کی شرائط اور ارکان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک کوئی آدمی معذور نہ ہو اس وقت تک نماز کی کسی شرط یا کسی رکن کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی جب کسی شخص کو قبلہ معلوم ہو اور قبلے کی جانب رخ کرنے پر وہ قادر ہو تو قبلے سے ہٹ کر نماز ادا کرنے کی صورت میں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ البتہ کوئی شخص اگر کسی ایسے مقام پر ہے جہاں پر کوئی مسجد وغیرہ موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ قبلے کی ڈائریکشن معلوم کر سکے، اسی طرح کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جس کو قبلے کے بارے میں معلوم ہو، یا وہ ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں اس کے پاس کوئی موبائل ڈیوائس وغیرہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ڈائریکشن معلوم کر سکے، کوئی بھی صورت قبلہ متعین کرنے کی اگر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں کہ قبلہ کس جانب ہوگا۔ جہاں آپ کا غالب گمان اور خیال جاتا ہو کہ قبلہ اس جانب ہے تو غور و فکر کرنے کے بعد جہاں بھی آپ کا غالب گمان گیا، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے لیے قبلہ ہے، آپ اس جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ لیکن غور و فکر کے بغیر اگر آپ نماز ادا کریں گے پھر آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن غور و فکر کے بعد اگر آپ نے ایک جانب کو قبلہ سمجھتے ہوئے اس کی جانب نماز ادا کر لی تو پھر یہ آپ کے لیے قبلہ ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کو معلوم بھی ہو گیا کہ آپ نے غلط جانب نماز ادا کی ہے تب بھی آپ کی نماز درست ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے دوران ہی آپ کو اندازہ ہو جائے ایک دو رکعت پڑھنے کے بعد کہ آپ غلط جانب نماز ادا کر رہے ہیں، یا کوئی شخص آ کر نشاندہی کر لے کہ قبلہ تو دوسری جانب ہے، آپ غلط جانب میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ وہیں سے اپنا رخ قبلے کی جانب پھیر لے۔ جو رکعت آپ ادا کر چکے ہیں ان کو نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا حکم یہ تھا کہ آپ غور و فکر کر کے ایک جانب کو قبلہ بنائیں۔ جب غور و فکر کر کے آپ نے ایک جانب کو قبلہ بنا دیا تو اس کی جانب رخ کرنے کی صورت میں جتنی نماز آپ ادا کر چکے ہیں، ایک یا دو رکعت، وہ بھی درست ہے، اور اگر نماز مکمل کر چکے ہیں تو اب پوری نماز درست ہے۔ بعد میں بتانے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو غور و فکر کرنے کا حکم ہے اور اندازے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو بتانے والا بھی کوئی نہ ہو اور کوئی اور آلات بھی موجود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں کوئی بتانے والا موجود ہے لیکن وہ اپنے خیال اور اپنے اندازے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے اور وہ خیال اور اندازہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ نماز ادا کرے، کیونکہ اس کی پہلی نماز درست نہیں ہوئی۔ مثلا آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں میزبان کو معلوم ہے کہ قبلہ کس جانب ہے، لیکن آپ بغیر پوچھے نماز ادا کر لیتے، بعد میں معلوم ہوتا ہے آپ نے غلط جانب نماز ادا کی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہاں غور و فکر کا حکم ہے جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو۔ مثلا آپ کسی روڈ پہ ہیں، کسی ہائی وے پہ ہیں، موٹر وے پہ ہیں، کسی جنگل میں ہیں، کسی پارک میں گئے ہیں، وہاں پر لوگ بھی سارے اجنبی ہیں، کسی کو قبلہ معلوم نہیں، یا وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہے جس طرح روڈ وغیرہ پر، تو پھر یہاں حکم یہ ہے کہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد آپ جس جانب کو قبلہ سمجھتے ہیں اس جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اور نماز اگر غلط جانب بھی ادا کی پھر بھی شریعت نے سہولت رکھی ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ جو نماز آپ ادا کر چکے ہیں وہ نماز آپ کی درست ہے۔